عید الفطر میں ہر ایک مالدار مسلمان پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کیا ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کا اصل معنی ہے لوگوں کو کھلانے کا صدقہ دینا۔ جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کا کوئی موقع نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ایک دن کے کھانے کا خرچ دینے کا نام صدقہ فطر ہے۔ اس کی مقدار آدھا سا جو ہے، آدھا سا گھیوں۔ اگر گھیوں دے رہے ہیں تو آدھا سا کس کو کہتے ہیں؟ عرب میں ایک پیمانہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے پاس پرانے زمانے میں سیر ہوتا تھا، تو 2 سیر کا تقریباً 1 سا ہوتا تھا۔ تو عرب میں سا ہوتا تھا، ویسا آدھا سا گھیوں صدقہ فطر کے طور پر دینا واجب ہے مالدار مسلمانوں پر۔ تو آدھا سا کو اگر تول میں لے اس زمانے کے لحاظ سے، تو جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق تقریباً 140-50 سال پہلے جو تحقیق کی گئی تھی، اس تحقیق کے مطابق 1.25 کلو گھیوں یا اس کی قیمت صدقہ فطر کے طور پر دی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر کے طور پر 1.25 کلو گھیوں یا پھر اس کی قیمت دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی گیہوں کے علاوہ کوئی چیز دوسری دینا چاہتا ہے تو کوئی بھی دوسری چیز، بس 3 چیزیں دے سکتے ہیں دوسری چیزوں میں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے جو، دوسرا منقع۔ تو اگر کوئی صدقہ فطر کے طور پر جو یا منقع اگر دے رہا ہے گھیوں کے بجائے، تو اسے کھجور، جو اور منقع 3 چیزیں اگر دے رہا ہے تو 1 سا دینا ہے، مطلب 2.5 کلو۔ کھجور دے رہا ہے صدقہ فطر کے طور پر، جو دے رہا ہے یا منقع دے رہا ہے تو آدھا سا نہیں 1 سا مطلب 2.5 کلو دینا ہے۔ اگر گھیوں دے رہا ہے تو پھر آدھا سا مطلب 1.25 کلو دینا ہے۔ اگر اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو قیمت اگر دینا چاہتے ہیں تو گیہوں کی مقدار کی قیمت دیں، منقع کھجور کی قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف گیہوں کی مقدار کی قیمت کیا بنتی ہے 1.25 کلو کی، وہ قیمت دے سکتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی شے کھجور، منقع وغیرہ یہ دینے سے بہتر ہے کہ پیسے دیے جائیں، قیمت دی جائے، اس لیے کہ ضرورت مند آدمی قیمت سے، پیسے سے اپنی پوری ضرورت کر سکتا ہے۔ ہم گھیوں دیں گے، اب یہ دور میں وہ گھیوں لے جائے گا کب، پسائے گا کب، روٹی کب بنائے گا، کھائے گا کب؟ ہاں، جو لوگ عید کے دن سے پہلے صدقہ فطر دے رہے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ گھیوں، منقع، کھجور دے سکتے ہیں۔ عید کے دن اگر دے رہے ہیں تو خاص طور پر قیمت دینا افضل ہے اور بہتر ہے۔ کس پر صدقہ فطر واجب ہے؟ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر واجب۔ لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں جو مال و دولت اور سامان ہے، ضرورت سے زیادہ بہت سارا سامان ہمارے پاس ہوتا ہے۔ شوکیس میں، صرف شوکیس میں دکھانے سجانے کے برتن جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہی تقریباً 8-10 ہزار کے آسانی سے ہوتے ہیں، 8-10 ہزار کے آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ 42.5 تولے چاندی کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ 42.5 تولے چاندی، آپ 700 روپیے سے 42.5 تولے کو ضرب کر لیجئے۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ہمارے گھر کا غیر ضروری سامان اگر ملا دیا جائے، ٹیلی ویژن ہے، لیپ ٹاپ ہے، واشنگ مشین ہے اور بہت ساری ضرورت کی چیزیں، اور وہ کرسیاں ہوتی ہیں، صوفہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب ملا دیے تو قریب 80,000 1 لاکھ روپے کے لگ بھگ ظاہر ہماری ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں موجود ہے، تو صدقہ فطر واجب۔ اور صدقہ فطر گھر کے ذمہ دار آدمی پر لازم ہے، اس کی طرف سے اور اس کے کم عمر بچوں کی طرف سے۔ بالغ بچے ہیں تو باپ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور کسی بھی صورت میں ماں پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر صرف باپ پہ واجب ہے۔ مان لیجئے اگر کسی کے گھر میں مرد آدمی نہیں ہے، انتقال ہو گیا شوہر کا اور بیوہ عورت رہتی ہے، تو اس پر اس کے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ البتہ باپ پر لازم ہے وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے دے۔ بالغ بچوں کا صدقہ فطر انہی پر واجب ہے، باپ پر نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج کل بچے 35-40 سال کے ہو گئے بھی تو باپ پہ ڈیپینڈ رہتے، ابا وہ نہیں کرے، ابا یہ نہیں دلائے، ابا یہ نہیں دلائے، تم کیا کریں گے؟ زندگی بھر باپ کا ہی کھاتے رہیں گے، کبھی باپ کو بھی کھلائیے، کبھی باپ کو کپڑے سلائیے۔
اپنی کمائی ماں باپ کو دیجئے. تو بالغ ہوتے ہی مطلب لڑکے کی عمر جیسے 15 سال ہو گئی ختم، باپ پہ اس پہ ذمہ داری نہیں ہے. البتہ لڑکی کی ذمہ داری باپ پر ہے، صدقہ فطر کی بھی نہیں ہے. شادی کرنے کی، کھلانے پلانے کی ذمہ داری شادی کی عمر تک، شادی کرنے تک باپ پر لڑکی کی ذمہ داری ہے. یہ شریعت کی میں بات کر رہا ہوں. لڑکے کی ذمہ داری باپ پہ نہیں ہے. جیسے بالغ ہو گیا اب باپ پہ لازم نہیں ہے بچے کو کھلائے پلائے کپڑے پہنائے، وہ اپنا کام خود کر لے. یہ دین کہتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کے بچے 15-16 سال کی عمر سے تجارتیں کرتے تھے، لڑائیوں میں جہادوں میں جاتے تھے، اپنا گزارا خود کر لیتے تھے، اپنے ماں باپ پہ موقوف نہیں رہتے تھے. بہرحال حاضرین کرام، صدقہ فطر کا ادا کرنا بھی دین اسلام کے اہم ترین واجبات میں سے ہے.